ایران کا میزائل حملوں کی 39ویں لہر کا آغاز، آبنائے ہرمز سے گزرنے والے امریکہ اور اسرائیل کے جہاز کسی بھی وقت نشانہ بن سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے تیل کے ایک قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاسداران انقلاب کا دو ٹوک پیغام، کہا میزائل حملوں کی تازہ لہر میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلال احمر ایران کے مطابق جنگ میں ابھی تک 19,734 سویلین عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 73 طبی مراکز اور 65 تعلیمی ادارے بمباری کا نشانہ بنے۔ ہلال احمر کے 16 دفاتر بھی بمباری میں تباہ ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے شہر تبریز میں 4 شہری شہید ہوئے، 4 زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سفارتی کشیدگی کے بعد اسپین کی حکومت نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ تل ابیب میں اسپین کا سفارت خانہ اب ناظم الامور کی سربراہی میں کام کرے گا۔ اسپین میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات 1986 میں قائم کیے گئے تھے، تاہم دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی تھی۔ اسپین کی وزارت خارجہ کی تصدیق، اسپین کی غزہ جنگ سمیت ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھی شدید مذمت۔ اسپین کے وزیر اعظم نے حکومت کی گزشتہ ہفتے ایران کے خلاف جنگ کو غیر قانونی قرار دیا۔ امریکی طیاروں کی جانب سے جنوبی اسپین میں واقع مشترکہ فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال سے بھی روک دیا گیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر خلیل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ اور خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ علاقائی امن و استحکام پر ممکنہ اثرات اور اس کے وسیع تر نتائج پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے قریبی رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے افواج پاکستان کا آپریشن غضب الحق کامیابی سے جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں کے دوران اب تک 641 طالبان ہلاک، 855 زخمی ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات ازاتار نے آپریشن غضب الحق کی تازہ ترین صورتحال بتا دی۔ کہا دہشت گردوں کے زیر استعمال 243 چیک پوسٹیں تباہ کر دی گئی، 42 پوسٹوں پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں بھی تباہ کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کے 229 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپیں ملیم میٹ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ فضائی کارروائیوں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے 65 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بہت ہو گئی موجیں، اب سرکاری دفاتر میں ایئر کنڈیشنز شام 4 بجے بند ہو جائیں گے۔ حکومت سندھ نے ممکنہ توانائی بحران کے پیش نظر سرکاری دفاتر میں بجلی کے استعمال کو محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمام سرکاری دفاتر میں شام 4 بجے ایئر کنڈیشنز بند رکھنے کا حکم۔ صوبے کے تمام انتظامی محکموں کے دفاتر اور کمروں میں ایئر کنڈیشنز شام 4 بجے تک بند کرنا لازمی قرار دے دیا گیا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کوآرڈینیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ہر محکمے میں سیکشن آفیسر فوکل پرسن مقرر، اپنے محکموں میں ایئر کنڈیشنز بند کروانے کو یقینی بنایا جائے گا۔